جب کسی کورٹ میں کوئی ڈاکومنٹ سبمٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کی کاپیاں دونوں طرف کے کونسلز کے پاس ہوتی ہیں، اس کی کاپیاں پبلک کا کوئی بندہ بھی لے سکتا ہے. تو اس میں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں تھا جو جا کے لینا اور پتہ نہیں اس ریکارڈ اگر آپ نے وہاں سے نکال لیا ریکارڈ تو یہاں سے بھی نکال لیں گے. نہیں، ریکارڈ نکالنے کی ایشو نہیں، ہم نے کسی عدالت سے نکالا ہے. اگر ایک وکیل سے ریکارڈ لیا جاتا ہے تو اس میں نتھنگ رانگ. تو اتنے ڈبے لینے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں نا، یہ اب الگ بات ہے کہ جی اس میں ہے کیا. نہیں، یہ تو دیکھیں لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایسی کیا مجبوری پڑ گئی کہ اتنا اسپیناج آپریشن کیا گیا. جب ان سے پوچھا گیا آپریشن کیا تھا، وہ جو واجد شمس الحسن صاحب گئے خفیہ ہو کے گئے تھے، رات کے 10 بجے گئے تھے. وہ تو خفیہ ہو کے گئے ہیں. خفیہ نہیں، اب ایک بات آپ کے علم میں نہیں ہے، پہلے میڈیا کو بتاتے ہیں میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. ایک بندہ گیا ہے، کسی نے پوچھا سوال کہ آپ کیا کرنے آئے تو جواب کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ یہ آپ کبھی ان سے پوچھ لیجیے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا. ایمبیسڈر چلے جاتے ہیں. چلے یہ الگ بات، لندن سے ایمبیسڈر جاتے ہیں. لیکن دیکھنے والی سوال سمپل یہ ہے کہ اس کا ایسس کیا ہے. وہاں پہ تو ڈاکومنٹ سے تھے نا کورٹ میں، تو کورٹس کے اندر جو ڈاکومنٹ پریزنٹ ہو جاتے ہیں وہ کورٹ کی پراپرٹی ہوتے ہیں، اس کی کاپیاں سبھی وکیلوں کے پاس ہوتی ہے. یہاں بھی آپ جس کورٹ سے چاہیں جا کے کسی کیس کا ڈاکومنٹ لے لیں، دیٹ از اے پبلک ڈاکومنٹ. لیکن ان پرٹیکولر ڈاکومنٹس میں ایسا کیا تھا جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ یاروں نے افسانہ بھی بنانا ہوتا ہے نا، اس کو ایسا 007 والی سٹوری بنا دی گئی کہ پتہ نہیں اس میں کیا نکال لیا گیا. 007 والی سٹوری نہیں لگتی تھی عمران خان سے. وہ جس طریقے سے وہ سگار لگا کے اور جب سوال پوچھتے خاص مطلب ایک آدمی کو چیز کیا جا رہا ہے، اس کو پورا خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں. ارے بھائی اس میں کیا خفیہ ہے؟ وہ ڈاکومنٹ جب سوال پوچھا تو سیدھا جواب دے دیتے. کہتے ہیں ڈاکومنٹ وہ جیمز بانڈ کی فرام سوئٹزرلینڈ ود لو ٹائپ سٹوری تھی وہ. کیونکہ ایک طرف دیکھیں نا، اگر ڈبے اٹھانے تھے سوئس کا ایمبیسڈر جا کے، سوئٹزرلینڈ میں بھی پاکستانی ایمبیسڈر ہے. بہرحال دوسرا شک اس لیے پڑا، ڈینائی کیا ہے سب. دوسرا اس کا شک کیوں پڑا؟ کیونکہ ان کے اوپر بھی غالباً این آر او کے بینیفیشریز ہیں واجد شمس الحسن صاحب، اور پھر یہ کہ وہ پہلے بھی انوالوڈ تھے سرے کے اندر، ان کا نام آیا. شک صرف ایک بات کا مجھے بتا دیں کہ وہاں کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے، کیا کوئی ایسٹ تھا، کیا کوئی پیسہ تھا، کیا کوئی چیز. اگر ڈاکومنٹ جو اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ اوریجنل کے اٹیسٹ کر کے آپ نے کاپیز جو وہاں سبمٹ کرائی ہیں، وہ کاپیز آپ نے کورٹ میں سبمٹ کر دی، کورٹ میں پراپر اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، وہ اب کورٹ کے ڈاکومنٹ کورٹ کے پاس ہے، وکیلوں کے پاس ڈاکومنٹ کی پوری کاپیز جہاں بھی ہوتی ہیں وہاں بھی ہوتی ہیں. وہاں پہ شہید ملت سیکریٹریٹ چلتے ہیں جن کے بعد ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے. یار وہاں پہ کورٹ میں کاشف وہ پریزنٹڈ آلریڈی ڈاکومنٹ ہے نا. اگر کوئی کورٹ میں ڈاکومنٹ پریزنٹ ہو جاتا ہے، اس کی کاپیاں آپ کے پاس بھی ہو سکتی ہے، آپ کے وکیل کے پاس بھی ہو سکتی ہے، دوسرے وکیل کے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ اگر ہو تو میں اس پہ بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن یہ ایک بات کو اتنا ہوا دی گئی اور اس کو اس طرح پکچرائز کیا گیا کہ پتہ نہیں کوئی بہت جرم ہونے جا رہا تھا اور پتہ نہیں اس میں خاص کیا چیز ہو سکتی ہے. اس میں ایویڈنس ہے نا جی آپ کے خلاف. ایویڈنس تو یہاں آپ کے پاس ساری موجود ہے، وہ کنوکشن ہے اس کے. ایک منٹ. اور وہاں اس کورٹ میں آلریڈی وہ ڈاکومنٹ آپ کے سبمٹڈ ہے. تو پھر یا تو یہ کہیں کہ ہم نے کورٹ سے ڈاکومنٹ نکلوا لیے، ہم سوئس کو کورٹ کے اندر چلے گئے. یہی ہے کہ کورٹ سے ڈاکومنٹ نکلوائے گئے. پلیز دیکھیں نا، یہ بالکل ہی مفروضے میں بات کر رہے ہیں. نہیں، میں مفروضے میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کو سیریسلی بات کر رہا ہوں کہ کسی کورٹ سے، وہاں کی کورٹ تو کسی کو ڈاکومنٹ دینے کی پابند نہیں ہے نا. اوریجنل ڈاکومنٹ تو کسی کو نہیں دیں گی. ان کو گورنمنٹ آف پاکستان سے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ فائل ہوئے تھے. ابھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. باقی جو آپ کہنا چاہیں. دیکھیے پرابلم کدھر آ رہا ہے؟ پرابلم پاکستان میں یہ آ رہا ہے کہ نہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے اور نہ ہی جو پروسیکیوشن، جس نے پروسیکیوٹ کرنا ہے این آر او کے، جنہوں نے 1065 ارب روپے کی چوری خود نیب نے کہا کہ ہے. اب پرابلم عوام کو کیا خدشہ ہے؟ ان کیسز میں اتنے پیسے نہیں ہے. ویسے میں پیسہ ایک بھی ہو تو اسی کی اہمیت وہی ہے، بے شک وہ اربوں روپے ہے، لیکن اس میں وہ 1000 اتنے ارب والا ایشو نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں جو ریلیز ہوئی ہیں اور جو سارے ناموں کے ساتھ ہوئی ہیں. اچھا اکثر بھی ہیں، چلے جو بھی ہے میں عرض کرتا ہوں کہ پرابلم اس وقت ایک آ رہا ہے. ہم پاکستانی عوام کو صرف ایک چیز ہے کہ دیکھیں اس ملک کے اندر اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی کتنے قرضے نہیں لے گئے جو آج لیے گئے ہیں. یعنی 40 ارب ڈالر پاکستان کی ساری تاریخ کا قرضہ تھا، تو 13 سے 15 ارب ڈالر، دو فگرز آئی ہیں. میں یہ بہتر بتائیں گے کہ جو ایڈیشنل قرضہ 1.25 سال میں پاکستان نے لیا ہے، اور جو ڈومیسٹک اندرونی قرضہ ہے وہ 4 ٹریلین سے 4 کھرب سے اوپر چلا گیا. اب ایک طرف ہم قرضے لے رہے ہیں، ایک طرف ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے، انڈسٹری، ہماری اکنامک ایکٹیویٹی گر رہی ہے، فرنٹیئر کی اکانومی بیٹھ گئی ہے. ہم ہر چیز کے لیے اب باہر دیکھ رہے ہیں فرینڈز آف پاکستان کو پیسے لینے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں ہماری ساورنٹی جا رہی ہے. دوسری طرف ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہاں جو پاکستان کے اندر پہلی چوری نہیں جو کہ کرپشن ہوئی وہ بھی بچ جائیں گے، بلکہ موجودہ بھی جو کرپشن کیسز ہیں ہمیں خدشہ ہے کہ یہ بھی نہیں ان کو کوئی پکڑ سکتا. اور میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ابھی اسٹیل مل کا کیس سو موٹو لیا چیف جسٹس نے،
اس کے اوپر جو نام آ رہا ہے وہ ہے ریاض لال جی. ریاض لال جی بھی باہر ایبسکون کر رہے تھے, ان کے اوپر بھی کیسز تھے, وہ واپس آئے, ان کو کانٹریکٹس ملے اسٹیل مل کے, اب وہ واپس بھاگ گئے ہیں. زرداری صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں نا, دوست بھی ہیں. اچھا میں کریکشن آپ کو, ادھر بھی واجد شمس الحسن کا بھی, ان کا بھی میں بتا رہا ہوں. میں آپ عوام, آپ ذرا سوچیں نا, میں صرف کہنا صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کیوں سسپیشس ہے. ہم ہو سکتا ہے ڈبوں میں کچھ نہ ہو, ہم کیوں سسپیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں. میں صرف آپ کو سسپیکٹ کر رہے ہیں. ریاض لال جی واپس چلے گئے ہیں, واپس لنڈن چلے گئے ہیں, ان کے اوپر سپریم کورٹ نے جو سو موٹو ایکشن لیا, ان کے اوپر انگلیاں جا رہی ہیں, ان کی باس اسٹیل کے اوپر. اب اگر تو ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ڈر تھا تو اپنی گورنمنٹ ہے, دیکھیں نا یہی کہا جاتا ہے نا کہ وکٹمائزیشن, لیکن گورنمنٹ اپنی ہے. اسی گورنمنٹ کے دور میں وہ باہر کیوں چلے گئے ہیں. اب اسی طرح کے اور بھی سکیمز آپ کے سامنے ہیں. چینی کا وہ بھی کنٹروورسی سارے آپ کے سامنے آئے ہیں. چینی کا سکیم آیا, آٹے کا آیا, جو بھی آیا, پاور رینٹلز کا آیا. اب ہم جو پبلک ہے, میں صرف آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں, ہم کیوں, ہمیں خدشہ ہے, ہمیں ڈر یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہے NRO کے, اور آپ نے میرے سے یہ بھی آپ نے میری کوٹ کی, وہ میں آپ کو اگر کہیں تو میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا کیوں میں نے کہا مڈ ٹرم آنی چاہیے. کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ کیسے پکڑے جائیں گے, کیونکہ اگر وہی گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں, اس پہ آپ 100 ارب روپے کے قرضے معاف ہوئے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں, 150 ارب کے 100 ارب کا میں نے سنا تھا, جب 60 ارب تو صرف مشرف کے دور میں ہوا, 120 ارب اس سے پہلے کے ہوئے ہیں. تو یہ جو سارے قرضے معاف ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں ان کو کون پروسیکیوٹ کرے گا. تو یہ جو خدشہ ہمارا ہے, اسی کے اندر جب ڈاؤٹس پیدا ہوتی ہیں, ہمارے میں شک و شبہات ہے, ہم پھر اس لیے کہنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سیٹ اپ ان کا احتساب نہیں کر سکتا, کرپشن نہیں پکڑی جا سکتی, طاقتور کو نہیں پکڑ سکتے, تو پھر وہ سیٹ اپ آنا چاہیے جو پکڑ سکتا ہے. دیکھیے میں سوال اپنا سوال ایڈ کر دوں, ایک سوال اسی کے اندر تھوڑا سا انہوں نے یہ کہا ہے, میں انہی کا سوال آپ جواب دیں گے. کہتے ہیں کہ ایک تو آپ نے بلوں کو دودھ کی رکھوالی بٹھا دیا, جن لوگوں پہ آلریڈی قرضے لگے ہوئے ہیں, کیسز بنے ہوئے ہیں, ان کو پروسیکیوٹ کون کرے گا. ریاست آپ کی ہے, آپ کے ہاتھ میں وکیل ہیں, آپ کے ہاتھ میں سب ادارے ہیں, نیب آپ کے ہاتھ میں. جب آپ کے کورٹ میں جائیں گے تو ریاست ورسز جس کا بھی ہوگا, ریاست کی طرف سے کون پیش ہوگا, کون ان کو پروسیکیوٹ کرائے گا, کون گواہ پیش کرے گا, کون. کاشف مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ کیسز کوئی ایسے نہیں ہے جو نئے بننے ہیں, آلریڈی سبمٹڈ کیسز ہیں عدالتوں کے اندر, آلریڈی ریکارڈ پروڈیوسڈ ہے, بہت سارے کیسز میں ایویڈنسز جا چکی ہیں. یہ دیکھیں نا, ایک کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے آج کچھ ہونے والا ہے. جو تصور آپ دے رہے ہیں وہ تصور یہ ہے کہ آج اگر مجھ پہ ایلیگیشن لگ جاتا ہے, مجھ پہ فرض کا ایلیگیشن لگتا ہے اور میرا کیس پروسیکیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یس آئی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن ایز منسٹر اینڈ آئی شوڈ ڈیفینڈ مائی سیلف. لیکن یہ کیسز تو وہ ہیں جن کیسز کے جب فیصلے ہوتے ہیں تو عدالتیں کے ججز, ہائی کورٹ کے ججز اپنے گھروں کو جاتے ہیں, ان کو جانا پڑتا ہے. اور جہاں تک تعلق سپریم کورٹ نے اسٹیل مل کا کیس سو موٹو لیا ہے, وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر سکتے ہیں, وہ کریں گے انشاءاللہ جلدی. جو بندہ اس میں ذمہ دار ہوگا اس کو کوئی بندہ بات کیا کرے گا. لیکن ایک منٹ میں بتاتا ہوں جی کون چلے گئے ہیں, کوئی جا نہیں سکتا. لال جی تو چلے گئے. عمران خان صاحب اتنے غصے میں نہیں آتے, میں جذباتی بھی نہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, اگر دیکھیں نا یہ بات یہ ہے کہ آپ کے ایک اسٹیل مل کا کیس تھا, اس کے مفرور ملزمان کو سپریم کورٹ نے گرفتار کرایا ہے اور انہیں پیش کیا گیا ہے یہاں پہ. اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ آج وہ باہر جا کے بیٹھ کے آرام سے اور پاکستان کا پیسہ کو اس نے کھا لیا تو چلا جائے گا تو اس کو پوچھے گا نہیں, تو یہ تو آپ کے سامنے کل کی مثال ہے نا. وہ کون سا مل کا کیس ہے, اسٹیل کا کیس, جن کے ہار اسٹیل کا, اس کے ملزمان کو باقاعدہ انٹرنیشنل کورٹس کے پولیس کے ذریعے پکڑ کے یہاں بلوایا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے بلوایا ہے. یہاں پہ بھی اگر کوئی صورتحال ہے میری گزارش سن لیں, اس پہ سپریم کورٹ کے پاس آلریڈی کیس موجود ہے. لیٹ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ, اور جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم اس کے آپ آگے بالکل سربر سے جو بالکل حاضر ہیں کہ جو فیصلہ کریں گے. شوکت عزیز کو بھی بلائیں گے. دیکھیے میں اس پہ دوسری گزارش یہ کر دوں, یہ جو قرضوں کا ایشو ہے بلا شبہ, میں قرضوں پہ آؤں گا, قرضے تو یہ میں دوبارہ اچھا سوری ہار اسٹیل جو تھا وہ اگر پچھلی گورنمنٹ نہ جاتی تو کسی نے ان کو نہیں بلانا تھا. وہ تو گورنمنٹ چینج ہوئی, وہ جو ان کے والی وارث تھے ان کا ہاتھ اٹھ گیا اور وہ پھر ایکسپوز ہو گیا, پھر چیف جسٹس واپس آ گیا. میں ایک آپ کو صرف جنرل شاہد عزیز کا پورا انٹرویو آیا, انہوں نے ان سارے کیسز کے اوپر ان سے پوچھا گیا کہ جی ان کیسز میں کچھ تھا نہیں. اب یہ نیب کے ہیڈ تھے, انہوں نے کہا کہ سارے کیسز میچور ہو رہے تھے, سب کیسز میں سبسٹینشل تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے جنرل مشرف نے کہا کیونکہ ان کی سیاسی ڈیلنگ شروع ہو گئی, انہوں نے مجھے کہا لے آف. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے انٹرویو اگر آپ سن لیں, اور انہیں ایک ایک کیس کے اوپر گیا,
ان کے انٹرویو اگر